سردیوں کی صبح اکثر بہت خوبصورت اور پرسکون لگتی ہے نا؟ لیکن اس خوبصورتی میں ایک چھپا ہوا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہمارے دل کے لیے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم یہی جانیں گے کہ سرد موسم دل کے دوروں کا خطرہ آخر کیوں بڑھا دیتا ہے اور اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر سردیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اچانک دل کے دوروں کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے جسم کے اپنے دفاعی نظام میں چھپا ہے، یعنی وہ طریقہ جس سے ہمارا جسم سردی کا مقابلہ کرتا ہے۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ سردی ہمارے دل پر براہ راست کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، تو ساری کہانی ویزو کنسٹرکشن نامی ایک عمل سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ جب ہمارے جسم کو سردی لگتی ہے تو وہ جسم کی گرمی کو بچانے کے لیے خون کی نالیوں کو تنگ یعنی سکیڑ دیتا ہے۔ یہ قدرتی رد عمل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے دل پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ تو یہ پورا عمل ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے جسم کو سردی محسوس ہوتی ہے، اس کے جواب میں خون کی نالیاں فوراً سکڑ جاتی ہیں۔ جب نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اب ہمارے دل کو اسی خون کو ان تنگ راستوں سے پمپ کرنے کے لیے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کے دورے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بات صرف خون کی نالیوں کے سکڑنے پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو خطرے کو بڑھاتی ہیں۔ جیسے سردی میں ہمارا خون بھی تھوڑا گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے خون کے لوتھڑے بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی جسم کو گرم رکھنے کے لیے دل کو تیزی سے دھڑکنا پڑتا ہے، اور اوپر سے سردیوں کے عام انفیکشن جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، یہ سب بھی ہمارے دل پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور یہ معلومات جاننا انتہائی ضروری ہے۔ دنیا بھر کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دل کے دورے کا سب سے زیادہ خطرہ صبح کے وقت، خاص طور پر 5 بجے سے 10 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے جسم میں کچھ ہارمونل تبدیلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو اس خطرے کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سردی میں دل کے دوروں کا خطرہ کیوں بڑھتا ہے، تو اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی انتباہی علامات ہیں جنہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کے لیے سردیوں کا موسم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جن افراد کو ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا ہائی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، یا جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ اسی طرح بزرگ افراد اور وہ لوگ جنہیں پہلے سے کوئی دل کی بیماری ہے، انہیں تو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ دل کے دورے کی کچھ عام علامات ہیں جنہیں سب کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے سینے کے بائیں جانب شدید درد یا دباؤ کا احساس، درد کا بازو، کندھے یا جبڑے کی طرف پھیلنا، سانس لینے میں دشواری ہونا اور ٹھنڈے پسینے آنا۔ ان علامات کو فوراً پہچاننا کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دل کے دورے کی علامات ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ خاص طور پر خواتین اور بزرگ افراد میں یہ علامات بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سینے میں وہ روایتی درد بالکل نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ شدید تھکاوٹ، کمزوری، سانس کا پھولنا، یا پھر کمر، پیٹ یا گردن میں درد جیسی علامات ظاہر ہوں۔ ان غیر معمولی علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو اب جب ہم خطرات اور علامات کو سمجھ چکے ہیں، تو چلیں اب ان عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں جنہیں اپنا کر اس موسم میں اپنے دل کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی حفاظتی چیک لسٹ ہے جسے ہر کوئی اپنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو خود کو گرم رکھیں، خاص طور پر سر، گردن اور سینے کو ڈھانپ کر رکھیں۔ کوشش کریں کہ صبح سویرے کی شدید سردی میں باہر نہ نکلیں۔ اپنا بلڈ پریشر اور شوگر لیول باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ پانی پیتے رہیں تاکہ خون گاوا نہ ہو، اور کھانے میں نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ اور ہاں، تمباکو نوشی چھوڑنا سب سے اہم اقدامات میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب ہم ماخذ میں بتائے گئے کچھ ہومیوپیتھک علاج پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات صرف ماخذ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اسے صرف اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ماخذ خود یہ بات بہت واضح طور پر کہتا ہے، اور میں اسے ویسے ہی دہرا رہا ہوں۔ یہ معلومات ایک عمومی رہنما ہے۔ انتخاب مریض کی مکمل ہسٹری، نبض اور مخصوص علامات کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ خود سے علاج کرنے کے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے۔
ماخذ میں کچھ دواؤں کا ذکر ہے، مثال کے طور پر آکونائل، جسے اچانک سردی لگنے کے بعد ظاہر ہونے والی علامات کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ کریٹیگس کیو کو ایک عمومی ہارٹ ٹونک کے طور پر بتایا گیا ہے، اور کیکٹس گرینڈ کو سینے میں شدید جکڑن یا جیسے کسی نے لوہے کی پٹی سے جکڑ لیا ہو اس احساس کے لیے بتایا گیا ہے۔ اور ایک بار پھر اس بات پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے کہ یہ علاج صرف ایک معاونت کے طور پر ہے، یہ کسی بھی طرح ہنگامی طبی امداد کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اس پورے تجزیے کا سب سے اہم، سب سے ضروری پیغام بس ایک ہے: اگر کسی کو دل کے دورے کا ذرا سا بھی شبہ ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال جائیں۔ کسی بھی قسم کا انتظار یا کوئی بھی گھریلو علاج جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے میں وقت ہی زندگی ہے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اب جب ہم سردی کے خطرات اور بچاؤ کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کی حفاظت کے لیے کون سے عملی اقدامات اٹھائیں گے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ